کبھی کبھی ہمارا دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے، تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا۔ پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے، اور اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کے اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو؟ دعا کے بعد ہماری ملاقات انتظار سے ہوتی ہے۔ اب انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے جن کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ انتظار کی کیفیات بڑی ظالم ہوتی ہیں، ذرا سی دستک ہوتی ہے اور انسان جلدی سے دروازے کی جانب بھاگتا ہے۔ کہیں اس دعا نے تو دستک نہیں دی جس کو مانگتے ہوئے مجھے کتنے برس گزر گئے۔ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو کبھی رات رات بھر آسمان کو نم انتظار سے بھری نگاہوں سے دیکھنا ہے، اور اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے ہیں۔ اور رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا ہونے نہیں دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم نے اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ شکریہ۔